اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ رب کی طرف بھی رجوع کر لیا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ بیمار ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جنگل میں جاؤ, فلاں درخت ہے اس کا پتا کھا لو, ٹھیک ہو جاؤ گے. انہوں نے پتا تھوڑا اور کھایا تو ٹھیک ہو گئے. کچھ عرصے بعد پھر بیمار ہو گئے تو خود بخود گئے, اسی درخت کا پتا توڑا اور کھا لیا, لیکن ٹھیک نہ ہوئے. عرض کیا اللہ بیماری بھی وہی, درخت بھی وہی, پتا بھی وہی, لیکن میں ٹھیک نہ ہوا. تو پروردگار ذو الجلال نے فرمایا کہ درختوں کے پتوں میں تو شفا نہیں ہے, شفا تو میں نے دینی ہوتی ہے, شفا تو میں. تو یہی بیمار ہے کوئی بندہ, وہ ڈاکٹروں کے پاس جائے, وہ ہسپتال میں جائے, وہ علاج کروائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع, اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا, عاجزی کرنا, اللہ سے مانگنا, یہ ضروری ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معمولی پریشانی کی وجہ سے بندے کو تھکا کے رکھ دیتا ہے. معمولی بیماری ہوتی ہے, ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے بندہ تھک جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ بیماری کیا ہے. یہ دوائیاں, یہ ٹیسٹ اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن مسئلہ معمولی سا ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. معزز سامعین, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو پکاریں اور بار بار پکاریں. کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ میں گناہگار ہوں, پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں تو ہماری دعا قبول ہونی نہیں ہے, تو ہمیں دعا مانگنی نہیں چاہیے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم گناہگار ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز قبول ہوتی ہے, ہماری نماز قبول ہوتی ہے. ہم روزہ رکھیں, ہمارا روزہ قبول ہوتا ہے. جی ہاں, روزہ بھی قبول ہوتا ہے, تو ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, ان اللہ قد اجاب دعاء شر خلقہ وہو الشیطان فکیف لا یجیب لکم. اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے بدترین مخلوق شیطان کی دعا کو قبول کر لیا تھا. جب شیطان نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون, عین اس وقت جس وقت شیطان نے نافرمانی کی اور رب ذوالجلال نے دربار سے نکلنے کا حکم دیا, فخرج منہا فانک رجیم, نکل جا تو مردود ہے, میرا نافرمان ہے. اللہ تعالیٰ کتنا جلال میں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی شیطان کو پتا تھا کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے. فوراً دعا مانگی, رب انظرنی الی یوم یبعثون, اللہ قیامت کے واقعہ ہونے تک مجھے مہلت دے دے, مجھے موت نہ دینا. قال فإنك من المنظرین, اللہ نے اسی وقت بھی دعا قبول کر لی, جا تجھے مہلت ہے, قیامت کی صبح تک تو زندہ رہے گا. تو اگر شیطان جیسے مردود کی دعا اللہ نے اس وقت قبول کی جس وقت اللہ تعالیٰ کے عین جلال کا وقت تھا, ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اور معزز سامعین, یہ بھی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو عبادت سمجھتے ہیں. ہمارا یقین ہوتا ہے نا کہ نماز کے بدلے ہمیں ثواب ملے گا. ہم تلاوت کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ تلاوت کریں گے تو ثواب ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں, روزے کے بدلے ہمیں ثواب ملتا ہے. لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں, ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مانگتے ہیں ممکن ہے وہی کچھ مل جائے, اور ہمارا یہ دھیان ہی نہیں ہوتا کہ اس دعا کے بدلے ہمیں ثواب بھی مل جائے گا. تلاوت کے بدلے ہمیں ثواب ملتا ہے, نماز کے بدلے ہمیں ثواب ملتا ہے. اس طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو جو کچھ مانگتے ہیں وہی کچھ بھی ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا. مستقل ایک عبادت ہے, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے. تو ہم ضرورت کی خاطر تو دعا مانگتے ہی ہیں, عبادت کی نیت سے دعا مانگے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور ہمیں باقاعدہ اجر ملے گا. اعمال نامے کے اندر اس دعا کی برکت سے ہمارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی.